السلام علیکم۔ بھارت کے گزشتہ شب سویلین آبادی پر بزدلانہ اور افسوسناک حملے میں شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہادتوں اور زخمیوں کے بڑھنے کی بڑی وجہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جاری شدہ بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز ہیں۔ بھارت کے اس بزدلانہ حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ حملہ، یہ 6 اور 7 کی شب بھارت کا مکروہ اور گھنونا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرتی ہے کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے کہ اپنے سامنے مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے وہ رات کو بزدلوں کی طرح چھپ کر معصوم شہریوں کو اور آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی بربریت کا نشانہ بننے والے معصوم شہری اور اسپیشلی جو معصوم بچے ہیں، کم عمر بچے، یہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی تھی، کیا یہ ہیں وہ دہشت گرد جن کو بھارت نے 6 اور 7 کی شب کو نشانہ بنایا؟ یہ بھارت سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں، ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کس طرح بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ اس کے شواہد آپ سب کے سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں۔ اور جب ریاست پاکستان نے ان ٹیررسٹ کے اگینسٹ نیوز ٹائٹ کرنا شروع کیا، ان کی سپیس کم کرنی شروع کی، ان کے لیے زمین تنگ کرنی شروع کی، تو وہ خود اپنی فوج کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائی پہ اتر آیا۔ کیونکہ 6 اور 7 کی شب کو جو ہوا، جو معصوم شہریوں کو اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ And it's not surprising, because once you start sponsoring terrorism, it takes a click to just turn into a terrorist yourself. کیونکہ یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم اور کلنگز میں بھارت کس طرح انوالو ہے، اور یہ بات صرف ہمارے سامنے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے بھی شواہد اور ثبوت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ بھارتی فوج کا ایک اور عمل جو کل کی شب کو دیکھا گیا کہ کس طرح پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک شہید کیے گئے۔ آپ مجھ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دنیا میں مذہب ہے، وہ کون سی انسانیت ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت گاہوں کو، ان کی مقدس کتابوں کو شہید کریں اور اس کی بے حرمتی کریں؟ کیا اس کا کوئی تعلق ہے انسانیت سے؟ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب یہ حملہ ہوا تو پاکستان کی افواج نے اس بربریت کے جواب میں اپنے دفاع میں صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو چنا، نہ کہ بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اینڈ این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ یہ وہ ملٹری ٹارگٹس تھے صرف who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan۔ اور یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب جب دشمن اپنے ہتھیاروں سے لیس، اپنے تیاروں کے ساتھ at a time and place of its own choosing once it came، تو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید ہتھیاروں کو زمین کی دھول چٹائی۔ 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے۔ یہ آپ سب نے دیکھا۔ اینڈ اگین only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged.
تو آپ شاید ہی ایئر کمبیٹ میں اس طرح کی پروفیشنلزم اور ریسٹرینٹ کی کوئی مثال پہلے ملتی ہو۔ وی آل آر پراؤڈ آف آر ایئر فورس۔ یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ادر دین ایئر، دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے، اور اس کی بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک ان تمام انگیجمنٹس میں پاکستان کی افواج کی کوئی کامبیٹ کیجولٹی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کا کوئی طیارہ اور ایسٹ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ اہم ہے کہ یہ حملہ بھارت کا کس وقت کیا گیا؟ یہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان ایک پروسیس میں تھا جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو وہ ان تمام جگہوں پہ لے کے جا رہا تھا جن کے بارے میں بھارت ایک فالس ایلیگیشن لگا رہا تھا کہ دیز آر دوز ٹریننگ کیمپس، جہاں سے پاکستان دہشت گردوں کو تربیت دے رہا ہے اور یہاں سے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، اینڈ دیٹ اور بیکاز نتھنگ آف دیٹ سارٹ از ایکچولی آن گراؤنڈ، تو انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ اور آج اسی سلسلے میں بہاولپور اور مرید نے بھی میڈیا میں جانا تھا، تو اس سے پہلے کہ اس کا راز فاش ہوتا، بھارت نے 6 اور 7 کی شب کے درمیان یہ بربریت اور یہ حملہ کیا۔ However, today پاکستان کی حکومت نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو تقریباً 150 کے قریب صحافیوں کو ان جگہوں پہ لے کے گیا ہے۔ بہاولپور گئے ہیں، مرید کے گئے ہیں، کوٹلی گئے ہیں اور مظفر آباد گئے ہیں، اور وہ تمام خیالی ٹریننگ کیمپس اور دہشت گرد کی خیالی اماجگاہیں ان کو ان انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ وہاں پہ فلم بندی کی ہے، اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، اور یہ آپ اس وقت دنیا میڈیا کی وساطت سے، فری میڈیا کی وساطت سے اس کو دیکھ رہی ہے اور خود اپنی ججمنٹ لے رہی ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی دہشت گردی تھی، اس کے کوئی آثار تھے، یا وہ مساجد تھیں جہاں پہ آپ نے دیکھا جس طرح انہیں شہید کیا گیا، جہاں قرآن شہید کیے گئے، یا وہاں پہ وہ گھر تھے، وہ کوارٹرز تھے، وہ معصوم غریب لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ اور اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ میں نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادر دین دی ڈیمیج دیٹ یو ہیو سین دیٹ واز انفلکٹڈ بائی دس بلیٹنٹ اگریشن دیٹ واز ڈن، there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th، اور وہ تھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائنگ کے اگینسٹ۔ کس طرح جب یہ ایئر سے اٹیک لانچ کیا گیا تو اس وقت 57 فلائٹس ور ان ایئر۔ آپ اس شارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر ور ملٹیپل فلائٹس جو اس وقت ایئر میں تھیں، اور اس میں جو سینکڑوں ہزاروں جو مسافر تھے، دیئر لائفز ور پٹ ان گریو ڈینجر۔ یہ فلائٹس نہ صرف پاکستان کی تھیں، پاکستان کی ایئر لائنز کی تھیں، اس میں سعودیہ کی بھی تھیں، اس میں قطر کی بھی تھیں، ایمریٹس کی بھی تھیں، اتحاد کی بھی تھیں، گلف ایئر کی بھی تھیں، چائنا کی بھی فلائٹس تھیں، کورین بھی تھیں، تھائی بھی تھیں، اور بہت سی جگہوں کی فلائٹس تھیں، اور ان تمام پیسنجرز کو بھارت نے اپنی ایگریشن کی بھینٹ چڑھانے کے لیے خطرے میں ڈالا۔ آئی ڈونٹ تھنک دیر ہیز ایور بن سم تھنگ لائک دیٹ ہیز ہیپنڈ ان وارفیئر بفور، if you can call this warfare or what else we can name it. Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, کہ کس طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی اور اس کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ اس اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو ڈیمیج ہے، کچھ ڈیمیج جو ہے وہ نظر آئے گا کہ اس کے بارے میں آپ کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا کنونشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ I will take a minute
so as to bring to your notice کہ آرٹیکل 54 آف دی 1977 ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف جنیوا کنونشن، کیونکہ یہ کچھ کنونشنز ہیں، کچھ نارمز ہیں جس کے مطابق تمام ممالک ایک دوسرے اس آرڈر میں زندہ ہیں. تو آرٹیکل 54 جنیوا کنونشن کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اٹیک، ڈسٹرائے، ریموو اور رینڈر یوز لیس آبجیکٹس وچ آر انڈسپینسیبل ٹو دی سروائیول آف دی سویلین پاپولیشن. اور اس میں سچ ایز میں وہ کہتا ہے that includes drinking water installations and supplies and irrigation works. اور ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 ایون مور ایکسپلسٹلی کہتا ہے works and installations containing dangerous forces, namely dams, dikes and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. یہ وہ کنونشنز ہیں جن کے ذریعے آپ، میں اور مہذب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور رہتی ہے. اور جب آپ ہائیڈرو پاور سٹرکچرز کو، جب آپ ڈیمز کو نشانہ بناتے ہیں تو یو آر ان بلیٹنٹ وائلیشن آف آل دیز نارمس. آج میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے جواب دیں. قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر، Pakistan reserves the right to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violations of its sovereignty. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor, and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے، اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف. اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش، ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی. میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کی جانب سے کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت کے اوپر وہ یکجا ہو کر نکلیں، یک زبان ہو کر بولیں، اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. آپ سب اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں اس جگانگت کو، اس ریزالو کو، اس اینگر کو یقیناً فیل کر رہے ہوں گے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.